السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے پیارے بھائی، آپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے پوچھا ہے، اور اسی طرح ایک اور بھائی کا سوال کہ ایک شیعہ رافضی نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پر اعتراض کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے عظیم المرتبت صحابی ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق آپ کا نام ہے، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا سلسلہ نسب یہ ہے: عبداللہ بن عثمان بن عامر بن عمر بن کعب بن سعد بن تیم بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر القرشی التمیمی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا نسب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چھٹی پشت میں مرہ بن کعب سے جا ملتا ہے۔ جناب صدیق کی کنیت ابو بکر ہے، اور اسی طرح ابو بکر کے القابات میں عتیق اور اسی طرح صدیق، اور یہ دونوں لقب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: انت عتیق اللہ من النار۔ ابو بکر، اللہ نے آپ کو جہنم کی آگ سے آزاد فرما دیا ہے۔ صحیح ابن حبان۔ اسی طرح سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، ایک دفعہ ابو بکر صدیق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا: انت عتیق اللہ من النار۔ اے ابو بکر، اللہ نے آپ کو جہنم کی آگ سے آزاد فرما دیا ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3679۔ اور اسی طرح جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین: حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو مردوں میں بڑی عمر کے لوگوں میں مردوں کے اندر پہل اسلام قبول کرنے والے، ابو بکر کی یہ سیرت ہے کہ اسلام قبول کرنے سے پہلے ہی اپنے اوپر شراب کو حرام کر لیا تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو دعوت دی اسلام کی، اور ابو بکر نے فوراً آپ کی دعوت پر لبیک کہا۔ حضرت مولا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا: ای الناس خیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے علی، آپ بتلائیے کہ لوگوں میں سب سے بہترین لوگ کون ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد؟ حضرت علی فرماتے ہیں: ابو بکرن۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لوگوں میں سب سے بہترین انسان، سب سے بہترین مومن وہ حضرت ابو بکر ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ صحیح بخاری 3679 نمبر ہے۔ تو خود کو علوی کہلوانے والے، خود کو حسینی کہلوانے والے، خود کو اہل بیت سے محبت کا دعویٰ کرنے والے، بتلانے والے، مومنوں کے امام اور مومنوں کے خلیفہ چہارم اور چوتھے امام جناب علی المرتضی فرماتے ہیں: اللہ کے رسول کے بعد سب سے بہترین انسان اگر کوئی ہے تو وہ ابو بکر ہے۔ اور ابو بکر کا مقام اور رتبہ یہ میں بیان اب کرنے لگا ہوں بار بار اس شیعہ رافضی کے سوال اور اعتراض کے بعد۔ ابو بکر کی شان سے ہر شخص واقف ہے، ابو بکر کے رتبے اور مقام سے ہر شخص واقف ہے۔ اگر کوئی اپنی ماں کے پیٹ سے اندھا پیدا ہوا، وہ بھی ابو بکر کی شان، ابو بکر کے مقام، ابو بکر کے اعلیٰ ہونے کا اقرار کرتا ہے۔ وہ بھی جانتا ہے کہ ابو بکر کا کیا رتبہ اور کیا مقام اور کیا شان ہے،
ایمان والوں میں اہل جنت میں جو ماں کے پیٹ سے اندھا پیدا ہو وہ بھی ابو بکر کی شان مانے بغیر نہیں رہے گا۔ ہاں، جو متے کی اولاد ہو، جو خمینی کا پیروکار ہو، جو عبداللہ بن سبا کی جماعت میں سے ہو، جو ایران کے مجوسیوں میں سے ہو، وہ قطعاً ابو بکر کی شان نہیں مانے گا۔ اس کے سامنے ایسا ہے گویا بھینس کے آگے بین بجانا، بانسری بجانا۔ شاید بھینس بھی ناچ پڑے، لیکن جس کو اللہ ہدایت نہ دے، جس کے سینے میں ابو بکر کا بغض ہوگا، وہ جہنم میں سب سے نچلے درجے کے اندر موجود ہوگا۔ ابو بکر کی شان، ابو بکر کا مقام، ابو بکر کا رتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کی سخت دھوپ میں ابو بکر کے گھر آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ سب گھر والوں کو علیحدہ کر دیجئے، دور کر دیجئے، نکالیے۔ ابو بکر، میں نے آپ سے ایک خاص بات کرنی ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَإِنِّي قَدْ أُذِنَ لِي فِي الْخُرُوجِ، مجھے ہجرت کی اجازت دے دی گئی ہے۔ اللہ کے رسول علیحدگی میں بالکل 1 to 1 ملاقات میں ابو بکر سے کہتے ہیں قَدْ أُذِنَ لِي فِي الْخُرُوجِ، مجھے ہجرت کی اجازت دے دی گئی۔ ابو بکر یہ سنتے ہی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا مجھے بھی آپ کے ساتھ ہجرت کی سعادت نصیب ہو سکتی ہے؟ آپ کی صحبت مل سکتی ہے؟ پیارے نبی نے فرمایا کہ ہاں مل سکتی ہے۔ یہ سن کر ابو بکر خوش ہوئے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں نبی کریم اور ابو بکر صدیق کے سفر کی تیاریاں ہونے لگیں۔ پھر سفر کی تیاریاں مکمل ہوئیں۔ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے کمر بند کے 2 حصے کیے اور توشے دان کا دھانا باندھ دیا، یعنی زاد راہ ساتھ میں تیار کیا۔ پیارے نبی اور ابو بکر 3 روز غار ثور میں ٹھہرے۔ اس دوران عبداللہ بن ابی بکر روزانہ غار کو جاتے اور صبح کو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے آزاد کردہ غلام وہ بکریاں چراتے ہوئے غار ثور کی طرف لے جاتے اور پیارے نبی کو اور ابو بکر کو پینے کے لیے دودھ پہنچاتے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، یہ ہے ابو بکر کی شان، ابو بکر کا رتبہ، ابو بکر کا مقام، کہ ابو بکر پیارے نبی کے سفر کا ساتھی بنا۔ ابو بکر کی بیٹی نے سفر کے لیے سامان اور زاد راہ تیار کیا۔ ابو بکر کا بیٹا روزانہ غار ثور میں رات کو جاتا۔ ابو بکر کا غلام روزانہ دن میں بکریاں غار ثور لے جاتا اور ابو بکر کو اور پیارے نبی کو جا کر دودھ تازہ تازہ مہیا کر کے آتا۔ الرحیق المختوم صفی الرحمان مبارک پوری رحمہ اللہ وغیرہ ذالک۔ تاریخ کی یہ اہم ترین ہجرت کہ جب ایک طرف مکہ کے بڑے بڑے سردار پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کرنے کے درپے ہیں، اس انتہائی اہم ہجرت میں کسی غیر معمولی بندے کو لے کر جانا یا کسی ناقابل اعتماد شخصیت کو لے کر جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اللہ نے اپنے نبی کو ہجرت کی اجازت دی اور نبی نے اپنے ساتھ کے لیے چنا جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو، اور پھر اس ہجرت میں معاونت کرنے والے صدیق کی بیٹی ہے، صدیق کا بیٹا ہے، صدیق کا غلام ہے، یعنی پورا صدیق کا خاندان اس دنیا کی اہم ترین ہجرت میں اللہ کے اہم ترین اور اسپیشلی پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں۔ یعنی ابو بکر کا پورا گھرانہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعاون کے اندر، مدد کے اندر شامل ہے۔ مومنوں کے امام حضرت مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اکثر یہ کہا کرتے تھے کہ
میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اکثر یہ کہتے ہوئے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اکثر یہ سنتا، کنت ابو بکر و عمر وفعلت ابو بکر و عمر وانطلقت ابو بکر و عمر وذهبت انا وابو بکر و عمر ودخلت انا وابو بکر و عمر وخرجت انا وابو بکر و عمر۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ میں نے پیارے نبی کو اکثر یہ سنا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں تھا، ابو بکر تھا، عمر تھا، میں نے یہ کیا، ابو بکر اور عمر نے یہ کیا، میں اور ابو بکر عمر چلے، میں اور ابو بکر عمر گئے، میں اور ابو بکر عمر داخل ہوئے، میں اور ابو بکر عمر نکلے۔ اور اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے مرض الوفات میں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے نہیں جا سکتے تھے، تو آپ نے یہ حکم دیا، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، لوگوں کو حکم دو کہ ابو بکر کو حکم دو کہ وہ لوگوں کی امامت کرائے، ابو بکر کو یہ حکم کرو کہ وہ نبی کے مصلی پہ کھڑے ہو کر امت کی امامت کرے۔ اور پھر ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ پیارے نبی کے مصلی پہ کھڑے ہو کر لوگوں کی امامت کراتے رہے، اور اس خلیفہ بلا فصل اور امامت بلا فصل کے عہدے پر خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو ٹھہرایا۔ اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، جامع ترمذی حدیث نمبر 2676، سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 42، میری سنت اور میرے ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی سنت کو تھام لو، اختیار کر لو۔ اسی طرح پیارے نبی فرماتے ہیں، لو کنت متخذا من امتی خلیلا لاتخذت ابا بکر ولکن اخی و صاحبی، اگر مجھے اپنی امت میں سے کسی کو خلیل بنانا ہوتا تو ابو بکر کو خلیل بناتا، لیکن ابو بکر میرے بھائی ہیں اور میرے ساتھی ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3656۔ اسی طرح پیارے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، اقتدوا بالذین من بعد ابی بکر و عمر، میرے بعد ابو بکر اور عمر کی پیروی کرنا، جامع ترمذی حدیث نمبر 3662، سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 97۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ابو بکر سے کہتے ہیں، انت سیدنا و خیرنا و احبنا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمارے سردار ہیں، ہم میں سے بہتر ہیں اور پیارے نبی کو سب سے زیادہ عزیز ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3668۔ اور اسی طرح مادرزاد اندھا بھی یہ جانتا ہے کہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں۔ اس بھیجی گئی پوسٹ کے اندر اس رافضی شیعہ نے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ پر یہ تہمت لگائی کہ جناب ابو بکر ان کے اندر شرک موجود تھا، جبکہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی شرک نہیں کیا، اور بعد میں تو وہ مومنوں کے امام ہیں۔ ابو بکر فرماتے ہیں، ما سجدت لصنم قط، میں نے کبھی بھی بتوں کو سجدہ نہیں کیا، یہاں تک کہ جب میں سن بلوغت کو پہنچا تو میرے والد ابو قحافہ میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے بت کدے میں لے گئے اور کہنے لگے کہ یہ تمہارے معبود ہیں۔ میرا باپ مجھے بت کدے میں اکیلے چھوڑ کر گیا۔ ابو بکر کہتے ہیں، میں ایک بت کے قریب ہوا اور میں نے اس بت سے کہا، انی جائع فاطعمنی، میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا دو۔
بت نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا، بت نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے بت سے کہا کہ میں ستر پوشی مانگتا ہوں، مجھے کپڑے دو، بت نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اس بت کو پتھر مارا جس سے وہ بت منہ کے بل گر پڑا۔ تو جیسے جناب ابراہیم علیہ السلام نے بتوں سے یہ کہا، ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں الا تاکلون ما لکم لا تنطقون، بتو تم کھاتے کیوں نہیں ہو، تم بولتے کیوں نہیں ہو۔ یہی کام جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا۔ اور ایک اور مقام پر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام بتوں کے قریب ہوئے اور جا کر ان بتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کیا، فجعلہم جذاذا الا کبیرا لہم لعلہم الیہ یرجعون، پارہ 17 سورہ الانبیاء آیت نمبر 58۔ تو جناب صدیق بھی اب جو ہے اس بت کو پتھر مارتے ہیں اور بت کو گرا دیتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ارحم امتی بی امتی ابو بکر، میری امت میں امت کے ساتھ سب سے زیادہ رحیم و شفیق وہ ابو بکر ہیں۔ صحیح الجامع الصغیر۔ تو اللہ کے رسول یہ فرما رہے ہیں ارحم امتی بی امتی ابو بکر، میری امت کے ساتھ سب سے زیادہ رحیم اور مشفق وہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ پر موجود تھے اور احد پہاڑ نے حرکت شروع کر دی، یعنی ہلنے لگ گیا۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں اثبت احد، اے احد پرسکون ہو جا، فإنما علیک نبی، تجھ پر صرف ایک نبی ہے، وصدیق، ایک صدیق ہے، وشہیدان، اور تیرے اوپر 2 شہید ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ پر موجود تھے، ابو بکر موجود تھے، عمر تھے اور عثمان رضی اللہ تعالی عنہ موجود تھے۔ تو پیارے نبی موجود، ابو بکر کو صدیق کہا اور عمر اور عثمان کو شہیدین کہا کہ یہ دونوں، عمر بھی شہید ہوئے ابو لولو مجوسی ایرانی خبیث کے ہاتھوں، اور عثمان رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے عبداللہ بن سبا اور اسی طرح دیگر دشمنان دین کے ہاتھوں۔ ابو بکر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں اور بہت بڑے ولی اللہ ہیں، اور جو زبانیں ابو بکر پر بھونکیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی زبانوں کے تعلق سے یہ حدیث قدسی بیان کی۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں من عاد علی ولی فقد آذنتہ بالحرب، جس نے میرے کسی ولی کو اذیت دی بلا شبہ میں اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6502 اور مسند امام احمد ابن حنبل۔ تو ایسے لوگ اللہ سبحانہ و تعالی ابو بکر کے دفاع میں ان لوگوں کے ساتھ جنگ کرنے والا ہے۔ کیوں کہ ابو بکر ولی اللہ ہے، اور جو ابو بکر پر زبان درازی کرے وہ بغیر کسی شک کے ولی الشیطان ہے۔ اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 صحابہ کے نام لے کر یہ بات کہی کہ یہ حضرات جنتی ہیں۔ ابو بکر فی الجنہ، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن بن عوف، سعد، سعید، ابو عبیدہ رضوان اللہ علیہ مجمعین۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 3682۔ تو 10 مبشرہ صحابہ میں
پہلے نمبر پر جناب ابو بکر صدیق موجود ہیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ حضرات جنتی ہیں، یعنی دنیا میں ہی ان کو جنت کی بشارت دی گئی۔ اور اہل تشیع اور خمینی کی جماعت کے بقول پیارے نبی کی وفات کے بعد آپ کے تمام صحابہ، نعوذ باللہ من ذالک، نقل کفر نباشد، آپ کی وفات کے بعد تمام صحابہ مرتد ہو گئے سوائے چند لوگوں کے۔ تو جن کو زبان نبوت جنت کی بشارت دے جیتے جی، اور نبی اپنے من سے یہ نہیں بول گیا بلکہ اللہ کی وحی پیارے نبی کو اسی طرح تھی، تو نعوذ باللہ من ذالک جن کو پیغمبر اپنی زبانی یہ بشارتیں دے گیا کہ یہ لوگ جنتی ہیں، ان ظالموں نے، ان ابو لولو مجوسی کی ذریت نے، عبداللہ بن سبا کے تیار کردہ اس تخریبی ٹولے نے ابو بکر پر اعتراض کیا، عمر پر، عثمان پر، علی پر، طلحہ پر، سعید پر، سعد پر، عبد الرحمن پر، ابو عبیدہ پر، زبیر پر۔ تو ان لوگوں کا اعتراض مردود ہے۔ یہ امت میں موجود وہ آستین کے سانپ ہیں کہ آج پوری امت خمینیت اور ایرانیت اور اسی طرح شیعیت کے فتنے سے مشکلات میں اور مصیبتوں سے گھری ہوئی ہے۔ اور الادب المفرد سے پیش کی گئی یہ روایت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس روایت میں ابو بکر سے یہ فرما رہے ہیں، الا ادلک علی شیء، کیا میں تجھے ایک ایسی چیز نہ بتاؤں، اذا قلتہ، جب تو یہ الفاظ کہے گا، ذاب عنک قلیلہ و کثیرہ، اللہ اکبر۔ یہ روایت ابو بکر کی شان بیان کر رہی ہے کہ ابو بکر چھوٹے بڑے ظاہری پوشیدہ ہر قسم کے شرک سے پاک تھا۔ یہ روایت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان پر مبنی ہے کہ ابو بکر چھوٹے بڑے ظاہری پوشیدہ ہر قسم کے شرک سے پاک تھا۔ پیارے نبی فرماتے ہیں، الا ادلک علی شیء، کیا ایسی چیز پر تیری دلالت نہ کروں، تجھے باخبر نہ کروں، اذا قلتہ، جب تو یہ الفاظ کہے گا، ذهب عنک قلیلہ و کثیرہ، ابو بکر چھوٹا شرک بھی، بڑا شرک بھی، زیادہ بھی اور کم بھی، ہر قسم کا شرک اے ابو بکر تجھ سے بھاگ جائے گا۔ وہ کیا ہے؟ پیارے نبی فرماتے ہیں، قل، ابو بکر یہ الفاظ کہے، ان الفاظ کے ساتھ اللہ سے دعا کر، اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم، اے اللہ میں ابو بکر یہ تجھ سے پناہ چاہتا ہوں کہ میں جانتے بوجھتے تیرے ساتھ شرک کروں، واستغفرک لما لا اعلم، اور جس شرک کو میں نہیں جانتا میں ابو بکر تجھ سے اس کی بھی معافی چاہتا ہوں۔ تو کیا معلوم ہوا؟ ابو بکر بالکل پیور ہے، ابو بکر خالص ہے، ابو بکر کے اندر شرک کا ذرہ بھی موجود نہیں تھا۔ اور پیارے نبی نے جو دعا ابو بکر کو سکھائی، یہ دعا امت کے لیے عام ہے، ہر امتی اللہ سے یہ دعا کرے، اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم، اے اللہ جانتے بوجھتے میں شرک کروں، میں تیری پناہ چاہتا ہوں، یعنی مجھے اس سے بچا، اور اگر کہیں انجانے میں کچھ ہو گیا تو تو اس کو بھی معاف فرما۔ تو یہ حدیث ابو بکر کی شان پر دلالت کر رہی ہے کہ ابو بکر کے اندر ذرہ برابر بھی شرک نہیں تھا۔ کیوں؟ کہ ابو بکر یہ دعا کیا کرتے تھے، اور ابو بکر کو سکھائی گئی دعا امت کے لیے عام ہے۔ اب خمینی کے پیروکار نے، اہل تشیع نے
اگر اس حدیث کو ابو بکر کے خلاف پیش کرنے کی کوشش کی ہے تو ہم یہی کہہ سکتے ہیں جیسے یہودیوں اور عیسائیوں نے اپنی اپنی کتابوں اور اپنی اپنی نبی کی تعلیمات کو الٹ کر کے رکھ دیا، یہی کام اہل شرک اور اہل نفاق اور اہل کفر، اہل تشیع کا ہے اور دیگر مشرکوں کا ہے۔ تو صحیح الادب المفرد کی اس روایت سے یہ معلوم ہوا کہ ابو بکر چھوٹے اور بڑے، ظاہری اور پوشیدہ، زیادہ اور کم، ہر قسم کے شرک سے پاک تھے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سسر عائشہ کے باپ جناب صدیق کو یہ دعا سکھائی کہ یہ دعا اللہ سے تو کیا کر کہ میں جانتے بوجھتے تیرے ساتھ شرک کروں، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں، اور جو انجانے میں ہے میں اس سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں۔ تو کیا معلوم ہوا؟ ابو بکر پوتر تھا، اور ابو بکر پوتر ہو کر دنیا سے گیا، ابو بکر پاک تھا اور پاک ہو کر گیا۔ اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ جو ابو بکر پر اعتراض کرے، جو لوفر، آوارہ اور لوفر کتے کی طرح ابو بکر پر اپنی زبان نکالے، ابو بکر کا وہ کچھ بگاڑنے والا نہیں ہے، وہ اپنا ہی مقام جہنم کے اندر مزید گہرائی میں لے جانے والا ہے۔ اور اللہ رب العالمین ان آوارہ سے دنیا میں بھی بدلہ لے رہا ہے اور قیامت کے دن بھی لے گا۔ اور اس کے علاوہ میرے پیارے بھائیوں، میں نے بہت سے سوالوں کے جواب دینے ہیں۔ ابو بکر کی شان ایسی ہے کہ یہ مجھے 27 منٹ ہوئے بولتے ہوئے، اگر میں کل آنے والے دن کے اس وقت تک بھی بولتا رہوں مسلسل اور قرآن اور حدیث پڑھتا رہوں تو ابو بکر کی شان کم نہیں ہونے والی۔ ابو بکر عتیق ہیں، اللہ کی جہنم سے بچنے والے ہیں۔ ابو بکر صدیق ہیں، اللہ نے ابراہیم کو صدیق کہا اور محمد نے ابو بکر کو صدیق کہا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ عرش والے نے ابراہیم کو صدیق کہا، فرش والے نے ابو بکر کو صدیق کہا۔ تو جو اللہ کے صدیق پر زبان درازیاں کرے، نبی کے صدیق پر زبان درازیاں کرے، اللہ ایسی زبانوں کو کاٹ دے، تباہ کر دے، برباد کر دے، اور اللہ دنیا آخرت میں ایسے نامرادوں کو پیٹتے پاٹتے اور واویلا کرتے اور ماتم کرتے ہوئے ہلاک کرے۔ واللہ اعلم بالصواب۔